حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديه واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. آمين. معزز طلبہ اور طالبات جو اس مدینہ پروگرام کے اندر علم حاصل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مجالس سے، اس پروگرام سے، اس کورس سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان مجالس کو خیر و برکت اور ہم تمام کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین آمین آمین۔ گزشتہ دو مجلسوں میں، دو درسوں میں ہم نے بہت ساری باتیں الحمدللہ اس علم کے تعلق سے، چاہے وہ علم التفسیر ہو، یا اسی طریقے سے علوم القرآن ہو، یا اسی طریقے سے علم اصول التفسیر ہو، تو ابھی ہم لوگ ان کے جو مبادئ ہیں، ان کی جو بنیادی تعریفات اور بنیادی چیزیں، اساس ہیں، انہی پر ابھی ہم لوگ الحمدللہ جو ہے چل رہے ہیں، چونکہ یہ بہت ہی اہم چیزیں ایک طالب علم کے لیے اور ایک مبتدی کے لیے جو اس علم کے اندر شروعات کر رہا ہے، اس علم کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اساسیات سے واقف ہو، ان بنیادی امور سے واقف ہو، ان کی تعریفات کو جانے اور سمجھے، تاکہ آئندہ کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو اور خلفیہ اس کے پاس موجود ہو۔ اور ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ علم جو علم التفسیر ہے، یہ قرآن سے متعلق ہے، اور قرآن یعنی یہ سمندر ہے جو سارے علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سارے علوم ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ آئندہ ہمارے پاس جو ہے آئیں گے، ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ تو اس لیے علم التفسیر ایک مستقل علم ہے، اسی طریقے سے علم اصول التفسیر ایک مستقل علم ہے، اسی طریقے سے علوم القرآن ایک یعنی بہت بڑا علم ہے جس کے اندر یہ سارے علوم بھی جو ہے داخل ہیں۔ تو بہرحال ہم نے گزشتہ درس کے اندر، گزشتہ درسوں میں ہم نے تفسیر اور علوم القرآن اور پھر اسی طریقے سے ان کی اہمیت، قرآن مجید کی تعریف اور علوم القرآن کی تعریف، یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ تو آپ میں سے کوئی تفسیر کی تعریف بیان کر سکتے ہیں جو ہم نے تعریف یہاں پر ذکر کی؟ ہم نے غالباً 3 تعریفات ذکر کی تفسیر کی، تو ان میں سے کوئی ایک تعریف کہ تفسیر جو ہے کسے کہتے ہیں، تفسیر کا معنی کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تفضل۔ آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے پڑھا کہ تفسیر جو ہے عربی کے فسرہ، فا سین را کے روٹ ورڈ سے آیا ہے، اور فسر یفسر تفسیراً
یہ اس کی گردان ہے. اور لنگوسٹکلی اس کا مطلب ہوتا ہے الکشف والبیان والایضاح، یعنی کہ ایکسپلینیشن اور بیان کرنا کسی چیز کا. تو یہ پہلی تعریف آپ نے بیان کی. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فی. یہ جو لغوی تعریف ہوئی تفسیر کی، یعنی لغت کے اندر یہ اس کی اصل ہے. اب اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یعنی مفسرین کے نزدیک تفسیر کسے کہتے ہیں، یا علماء کرام کے نزدیک جو تفسیر کسے کہتے ہیں، تفسیر کا معنی اصطلاحاً مفسرین کے نزدیک کیا ہے، یہ کون بیان کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام الزرکشی کے نزدیک تفسیر ایک علم ہے جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، اور تفسیر کے ذریعے جو ہے اللہ کی کتاب کو سمجھا جاتا ہے، اس کے معنی کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر معنی کے بعد اس سے احکامات کو نکالا جاتا ہے. ماشاء اللہ احسنت بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ. اچھا تو الحمدللہ ہم نے پھر جو ہے گزشتہ درس کے اندر تأویل کا معنی اور اسی طریقے سے تدبر کا معنی اور ان دونوں کا تعلق تفسیر سے کیا ہے اور تفسیر اور ان کے درمیان فرق کیا ہے، ان کو بھی ہم نے واضح کیا تھا. تو کوئی تفسیر تأویل کے بارے میں جو ہے بیان کریں گے کہ جو ہے تأویل کے دو معنی جو سلف کے پاس معروف تھے اصطلاحی طور پر، جس کو جو ہے سلف استعمال کیا کرتے تھے، وہ دو تعریفیں کیا ہیں، تأویل کے معنی کیا ہیں؟ پہلے کوئی ایک جو ہے پہلا معنی بیان کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تأویل کا جو معنی ہے عربی میں وہ اولا ہے. اول جی اول رجوع کرنا، واپس ہونا، کسی چیز کی طرف پلٹنا، پہنچنا، جو کہ باب تفعیل کے وزن پہ ہے. جی بارک اللہ جی. فیک. احسنتی. اب دیکھیے ہم کو لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف میں فرق کرنا چاہیے. جب ہم چونکہ ہم ہر چیز جو بھی اصطلاحی الفاظ ہیں ان کا ہم پہلے لغت میں معنی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ جو آپ نے معنی بیان کیا یہ لغوی معنی ہے. جی لغوی معنی. ہاں تفسیر کا جو ہے لغوی معنی ہے. اب تأویل کا اصطلاحی معنی جو سلف صالحین کے نزدیک تھا، دو معنی میں سے پہلا معنی جو ہے کون بیان کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امام تبری کی تفسیر میں اس کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ یا واپس پہنچنے کی جگہ. جی یعنی تاویل کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کو وہاں پہنچایا، اس کو یا اسے واپس کیا. جی یہ لغوی تعریف ہی ہے. اصطلاح میں سب سے پہلے متقدمین کا پہلا جو ڈیفینیشن بتایا ہے وہ تفسیر کے معنی میں لیا جاتا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یعنی کہ اس بات کی تفسیر بیان کرنا یا اس کو اور ڈیٹیل میں بات بتانا جو بات کو یعنی چھپی ہوئی ہو. جی جی اس کے بارے میں آپ بتاؤ. جی بارک اللہ فیک. یعنی یہ ایک معنی ہے تأویل کا اصطلاح کے اندر. یعنی اگر خبر ہے تو اس کا واقع ہونا یہ تأویل کا جو ہے معنی ہے. یا اسی طریقے سے اگر امر ہے یا نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو اس سے رکنا اور اس سے بچنا، اس کام کو کرنا اگر امر ہے، اگر رکنا اگر نہیں ہے تو یہ تأویل کا معنی ہے. اگر اس امر کو کریں گے تو یہ تأویل کا معنی ہوگا. اسی طریقے سے اگر نہیں ہے اس سے بچیں گے تو یہ تأویل کا معنی ہوگا. اگر خبر ہے تو اس کا واقع ہونا یہ جو ہے تأویل کا معنی ہوگا. یہ تو جو ایک معنی ہوا. اچھا دوسرا معنی تأویل کا کیا ہے اصطلاح؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ دوسرا معنی جو ہے کوئی بات بیان کی جا رہی ہے تو اس کی حقیقت کی طرف ظاہر ہونا. جی 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 مطلب یہ
یہ معنی جو ہے بیان کر دیا گیا. مطلب ہاں یہ جی کسی لفظ کا اس کے اصل معنی سے ہٹا کر کسی دوسرے معنی میں تبدیل کرنے کے مطابق. ہاں یہ جو معنی آپ نے بیان کیا یہ متاخرین کے پاس ہے. ہاں متاخرین جو مطلب بعد کے لوگ ہیں ان کے پاس یہ معنی ہے. مگر ہم نے کہا کہ دو معنی جس کے اندر تأویل کا استعمال سلف صالحین کے نزدیک جو ہے ہوتا تھا, تو ان میں سے ایک معنی تو ہم نے بیان کر دیا, ٹھیک ہے نا, کہ جو ہے تأویل کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا واقع ہونا, پیش آنا. دوسرا معنی ہے, یہ دوسرا معنی ہے. ہاں مگر جو اہم معنی ہے وہ کوئی بیان نہیں کر رہے ہیں آپ میں سے. اہم سلف صالحین کے نزدیک یہ ہے نا شیخ, اللہم فقہ الدین وعلمہ میں بھی تفسیر ہے. ہاں تو یہی چاہ رہے ہیں کہ جو ہے تأویل کا معنی تفسیر کا ہے. جی کسی چیز کو واضح طور پر سمجھنا. جی تو اصل جو ہے تأویل کا معنی جو ہے تفسیر کا ہی ہے. یعنی بالکل تأویل اور تفسیر دونوں جو ہے مرادف ہیں, دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے تھے ان کے پاس. تو اسی لیے ہم نے کہا جو ابھی آپ نے حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جو ہے کے لیے دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. تو التأویل کا معنی یہاں کیا ہے؟ تفسیر ہے. تفسیر ہے. تو اس طریقے سے تأویل کا معنی تفسیر کا ہے. البتہ متاخرین کے نزدیک جو ایک نیا معنی انہوں نے ایجاد کیا, تو وہ معنی بھی جو آپ نے بیان کیا. الحمدللہ. تو ہم کو جو ہے درس کے مراجعے کی جو ہے بار بار جو ہے ضرورت ہے, تاکہ جو ہے ہم اپنے محفوظ کو جو بھی ہم نے سنا ہے, پڑھا ہے, لکھا ہے, اس کا جو ہے ایک مرتبہ جو ہے مراجعہ ہو جائے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب اس کے بعد تدبر بھی جو ہے ہم نے پڑھا, اس کے معنی بھی ہم نے جو ہے سمجھے. آج کے درس میں اس کے بعد کا جو لفظ ہے جو تفسیر کے جو ہے مقارب ہے, تفسیر کے قریب ہے, مگر جو ہے اس میں اور اس کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے, تو اس لفظ کو ہم ذکر کریں گے اور اس کے معنی کو بیان کریں گے, اور پھر اس کے اندر اور اس بات میں اور جو تفسیر کے اندر کیا فرق ہے وہ ہم آپ کو بیان کریں گے. تو ہمارے پاس آج جو لفظ ہے وہ ہے استنباط. استنباط یہ جو ہے باب استفعال سے ماخوذ ہے. استنبط یستنبط استنباطا, استنبط یستنبط استنباطا, یعنی باب استفعال سے ہے. تو اس کا جو اصل ہے وہ ہے, اس کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے نون با طا, نبطا. تو یہ اس کا اصل مادہ ہے. تو استنباط اسی سے ماخوذ ہے, استنباط اسی سے ماخوذ ہے. تو استنباط کا معنی کیا ہے؟ استنباط کا معنی کسی باطنی چیز کو نکالنا, کسی باطنی چیز کو ظاہر میں لے کر آنا اور اس کو نکالنا, یہ استنباط کا معنی ہے. یہ استنباط کا معنی ہے. تو اسی لیے نبط عربی میں نبط اس پانی کو کہتے ہیں جب کنویں کی کھدائی میں پہلا جو پانی نکلتا ہے, جب کنویں کی کھدائی ہوتی ہے, کنواں جو ہے کھودا جاتا ہے, تو اس میں جو پانی پہلے جو ہے ظاہر ہوتا ہے, تو اس کو نبط جو ہے کہا جاتا ہے. اس کو نبط کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو یعنی اس کے وہ چیز جو ہے ظاہر نہیں تھی, وہ چیز ظاہر نہیں تھی, تو اس کو ظاہر میں لایا گیا. اس کو چونکہ گہرائی سے نکالا گیا, اس کو اندر سے جو ہے نکالا گیا, تو اس لیے اس کو استنباط یا جو ہے نبط جو ہے کہا جاتا ہے. تو استنباط کے اندر کیا معنی ہے؟ استنباط کا معنی ہے استخراج. الاستنباط بمعنى الاستخراج, الاستنباط بمعنى الاستخراج. تو استنباط کا معنی ہے کسی چیز کو, جو چیز خفی ہے, جو چیز جو ہے چھپی ہوئی ہے, ڈھکی ہوئی ہے, اس کو لے کر آنا, اس کو باہر لانا. تو اس کو استنباط جو ہے کہتے ہیں لغت میں. لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ الاستخراج. الاستنباط بمعنى الاستخراج. اچھا, اب اصطلاح کے اندر مفسرین کے نزدیک, علماء کرام کے نزدیک
استنباط کا معنی کیا ہے؟ استنباط کا معنی ہے استخراج المعانی الخفیۃ من النصوص بوجہ صحیح. میں چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگ عربی تعریف بھی جو ہے نوٹ کریں, عربی تعریف بھی لکھیں اور عربی تعریف کو بھی یاد کریں, معنی اس کا سمجھ کر اردو زبان میں, یہ انشاءاللہ بہتر ہے, اس میں جو ہے خیر ہے. جی استاد آہستہ سے لکھوا دیجیے. جی 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 شیخ یہ PDF میں ملے گا؟ ہاں میرے پاس جو ہے نوٹس موجود ہیں تیار کیے ہوئے, مگر عربی میں ہیں یہ. اچھا اردو میں نہیں ہے, اردو انگلش میں؟ ہاں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, تو آپ اس کو ذرا اپنی زبان میں جو ہے نوٹ کر لیں, اردو میں یا جو انگلش میں یا جو زبان آپ کے لیے آسان ہے اس میں آپ جو ہے اس کو جو ہے نوٹ کریں. اوکے شیخ. جی شیخ. یعنی کہ ہمیں عربی میں دیکھ کے پڑھنا ہے اور جو بھی اس کا میننگ نوٹ کرنا ہے, مطلب لائیو کلاس میں نوٹ کرنا ہے نا؟ جی جی ہم جو آپ کو بول رہے ہیں اس کو آپ جو ہے نوٹ کریں. اوکے شیخ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. تو ہم نے کہا کہ جو ہے یہ استنباط کا لغوی معنی ہے الاستخراج. اس کا اصطلاح کے اندر معنی کیا ہے؟ استخراج المعانی الخفیۃ من النصوص بوجہ صحیح. استخراج المعانی الخفیۃ من النصوص بوجہ صحیح, یعنی نصوص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اس کے من النصوص بوجہ صحیح. آپ شروع سے ریپیٹ کریں گے؟ جی, استخراج المعانی الخفیۃ من النصوص بوجہ صحیح. استخراج المعانی الخفیۃ یعنی خفیہ معانی کو, یعنی جو معنی ظاہر نہیں, تفسیر سے نہیں سمجھ میں آئے گا, مگر گہرائی میں جانے سے, اس کے الفاظ پر غور کرنے سے, تفسیر کو کرنے سے, تفسیر پر غور کرنے سے, تدبر کرنے سے یہ معنی جو ہے ظاہر ہوں گے, یہ معنی جو ہے ظاہر ہوں گے. تو اس لیے جو اس کی تعریف میں کہا گیا استخراج المعانی الخفیۃ. ڈیلیور کرتے ہیں نا بھائی, ذرا جو بھی ہے میوٹ کر لیجیے نا پلیز, ڈسٹرب ہو رہا. جی استخراج المعانی الخفیۃ یعنی نصوص سے, من نصوص سے یعنی کتاب اللہ سے, چاہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, دونوں جو ہے نص ہیں. تو چونکہ ہماری بات جو قرآن مجید سے ہے, تو نص قرآن مجید کی آیتوں سے خفیہ معانی کو نکالنا, ان کو بیان کرنا, ان کا استخراج کرنا صحیح طریقے سے, یعنی چاہے وہ لغت کے حساب سے ہو یا اسی طریقے سے وہ جو معنی نکالا جا رہا ہے یعنی دوسرے کسی آیت کے مخالف نہ ہو, یا اسی طریقے سے یعنی کوئی غلط معنی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کی رعایت کی جائے گی. تو اصطلاح میں استنباط کا معنی کیا ہے؟ استخراج المعانی الخفیۃ من النصوص, نصوص سے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے, قرآن مجید کی آیتوں سے اس کے باطنی معنی کو نکالنا, اس کو ظاہر کرنا, اس کو بیان کرنا صحیح طریقے سے, صحیح اصول و ضوابط کے ساتھ. اس کو استنباط کہا جاتا ہے. تو اس کے بہت سارے شروط ہیں, یعنی استنباط کرنے والے کے لیے کیا شروط ہیں وہ بھی جو ہے علماء کرام نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے جو معنی نصوص سے نکالا جا رہا ہے, جو آیتوں سے جو معانی نکالے جا رہے ہیں, یہ اس کے بھی جو شروط ہیں جیسے میں نے بیان کیا. تو انشاءاللہ یہ اس کی جو ہے تفصیل ہے, انشاءاللہ یہ پھر جو ہے بعد میں ہم جو ہے دیکھیں گے. مگر اب یہاں پر یہ جو بیان کرنا مقصود ہے کہ استنباط کسے کہتے ہیں, استنباط کا لغوی معنی کیا ہے, استنباط کا اصطلاحی معنی کیا ہے. تو یہ استنباط بہت ہی یعنی عظیم چیز ہے. علماء کرام یعنی ہر زمانے کے اندر, ہر وقت
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से नए नए मानी को इस्तिंबात करते रहते हैं, क्योंकि लोगों के मसाइल हमेशा आते रहते हैं। यानी हर ज़माने के अंदर अलग अलग जो है मसाइल हैं, हर ज़माने के अंदर जो है लोगों के मुख्तलिफ जो है अहवाल है, मुख्तलिफ उनके जो है उनके जो है उनकी चीज़ें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में हर मसले का हल मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में हर चीज़ का हल मौजूद है, हर चीज़ का बयान मौजूद है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, अल्लाह तबारक व तआला की किताब हर चीज़ का जो है बयान उसके अंदर मौजूद है, वो खुल्लम खुल्ला जो है बयान करने वाली है। तो क़यामत तक जितने मसाइल लोगों को पेश आते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम का हल कुरान मजीद के अंदर रखा है। मगर इसको निकालने वाले, इसको बयान करने वाले, इस पर गौर करने वाले ये उलमाए किराम है, ये उलमाए किराम है। इसीलिए इस्तिंबात का दर्जा सबसे आला दर्जा है, इस्तिंबात का दर्जा सबसे आला दर्जा है। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो तफसीर है, तो तफसीर को सबसे पहले समझना चाहिए, यानी मुफरदात को, कलिमात को, कि उनके मानी को समझना चाहिए। फिर उसके बाद जब आदमी इस मरहले को पहुंचेगा तो फिर वो कुरान मजीद पर तदब्बुर करेगा। तो तदब्बुर का मरहला तफसीर से आगे है, तफसीर से फिर जो ऊंचा है। तदब्बुर करेगा, आयात पर जो गौर करेगा, उसके इरशादात को जो समझेगा। फिर उसके बाद जब वो अरबी ज़ुबान पर उसको अबूर हासिल होगा, अरबी ज़ुबान के अंदर उसको अच्छी जो महारत और कुदरत जो पैदा होगी, फिर उसके बाद वो यानी इस्तिंबात के दर्जे को पहुंचेगा। यानी उसके अंदर ये कुदरत होगी कि वो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से यानी ऐसे मानी को जो है निकाल सके जो यानी आम लोगों पर जो जाहिर नहीं होते, या सिर्फ तफसीर पढ़ने वालों पर जाहिर नहीं होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम जो है ये बहर है, इसके अंदर बहुत सारी जो मानी मौजूद है। तो इसलिए इस्तिंबात का जो दर्जा है वो सबसे आला दर्जा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के अंदर इस्तिंबात का जिक्र फरमाया, इस्तिंबात का जो है अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया और उसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए किराम से बयान किया। इससे मालूम हुआ कि अहले इल्म और उलमाए किराम ही जो ये इस्तिंबात कर सकते हैं। यानी हर कोई ये इस्तिंबात कर नहीं सकता है, उसके अंदर उतनी सलाहियत नहीं हो सकती है जितनी जो है जिन्होंने इल्म के अंदर एक लंबी मुद्दत लगाई है, कुरान मजीद के उलूम को जिन्होंने सीखा है, मुख्तलिफ उलूम के अंदर उन्होंने अपना वक्त जो है लगाया है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा अफला यतदब्बरून अलकुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अल्लाह ने कहा वइज़ा जाअहुम अम्रुन मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाऊ बिहि वलौ रद्दूहु इला रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। अल्लाह ताला ने कहा लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये आयत नंबर है, सूरह निसा की आयत है, आयत नंबर 83, आयत नंबर 83। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो बयान किया कि जो बातें, जो अफवाहें फैलती हैं लोगों के दरमियान, जो दुश्मनों की तरफ से बातें फैलाई जाती हैं, तो उनको सही तौर पर समझने वाले, उनके मकासिद को जानने वाले ये हकीकत में उलमाए किराम हैं। उलमाए किराम जानते हैं कि कौन सी बात जो है सही है, कौन सी बात जो है कहना चाहिए, कौन सी बात लोगों में फैलाना चाहिए, कौन सी बात नहीं फैलाना चाहिए। जिस तरीके से कि आज जो है यानी सारे लोग इसमें मुब्तला हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसे ही जो है फैलाते हैं, ऐसे ही जो फॉरवर्ड करते हैं, उसकी तहकीक किए बगैर, उनको जो उसके पीछे क्या मकसद है उसको जो समझे बगैर। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसी चीज़ जो फैलाना नहीं चाहिए जिससे लोगों के अंदर खौफ पैदा हो, लोगों को जो हरासा किया जाए, लोगों के अंदर एक किस्म की जो है यानी मतलब डर उनके अंदर पैदा किया जाए। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को चाहिए, अवाम उन्नास को चाहिए कि वो उलमाए किराम से रुजू करें, फिर उलमाए किराम जो फैसला करेंगे कि ये जो है सही है या नहीं है, ये जो है फैलाना चाहिए या नहीं फैलाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर कहा कि जो लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, तो जो इस्तिंबात करने वाले हैं, उसके मकासिद को समझने वाले हैं, उस पर
غور کرنے والے ہیں, اس کے خفیہ معانی کو سمجھنے والے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جو ہے یہ خبر جو ہے کیسی ہے, صحیح ہے نہیں ہے, کیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شیخ یعنی کنکلوژنس, جیسا انگلش میں کنکلوژنس ہو جائے گا نا. جی 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 ہاں, استنباط یعنی گہرا معنی, یعنی اس پیچھے کے یعنی بعض لوگ جو ظاہر جو دیکھتے ہیں, یعنی سطر کو جو پڑھتے ہیں, مگر جو ہے جو سطر کے اندر جو چیزیں ہیں, جس کو جو ہے اردو میں ایسے جو کہا جاتا ہے, تو وہ علماء ہی جو سمجھ سکتے ہیں. وہ جو گہرا علم رکھتے ہیں انہی کو جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے پتہ ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے جیسے کسی چیز کا حل نکالنا یا کسی کا نتیجہ نکالنا. ہاں جی 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 تشریح کرنا, کریکٹ کنکلوژنس. جی 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 تو یہ جو ہے ہاں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. آپ اسے جیسے یعنی اس کے حساب سے جو آپ جیسے سمجھتے ہیں انشاءاللہ آپ اس کی تعبیر جو ہے انگلش میں ہو یا اپنی جو ہے زبان میں انشاءاللہ آپ اس کو جو کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ استنباط کا معنی کیا ہے؟ نصوص سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے, قرآن مجید کی آیتوں سے اس کے اندرونی معانی کو نکالنا, اس کے اندر جو چھپے ہوئے معانی ہیں ان کو نکالنا. انشاءاللہ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے جو بیان کروں گا جس سے آپ کے سامنے واضح. جی استاذ میں یہ اس کا اصطلاحی معنی بتاؤں. جی جی استخراج المعانی نہیں, استخراج المعانی الخفیتی من النصوص بوجہ صحیح. جی بالکل یہی جو ہے تعریف ہے جو ہم نے جو ہے کہی تھی. تو اصطلاحی تعریف. جی بارک اللہ فیک. اب دیکھیے یہاں پر علماء کرام کے بہت سارے استنباطات ہیں, بہت سارے جو استنباطات ہیں الحمدللہ, یعنی اس پر مستقل علماء کرام کی جو کتابیں موجود ہیں. اب مثلا جو ہے ایک جو استنباط میں آپ کے سامنے جو ہے ذکر کرتا ہوں, وہ یہ کہ بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے جو کلام سے, اس آیت سے جو قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. تو یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ سب سے افضل حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ایک انسان کو بیان کرنا ہو تو وہ کون سا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے اختیار کرے گا, کس صیغے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کرے گا. چونکہ بہت سارے صیغے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. اسی طریقے سے جو ہے السلام علیکم شیخ, استدلال اور استنباط میں کیا فرق ہے؟ جی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ, یہ بات مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ میں آپ کے پاس جو ہے آ رہا ہوں. جی تو وہی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے علماء کرام نے الحمدللہ رب العالمین کہ جو ہے حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر جو ہے مکمل اگر کسی کو جو ہے تعریف جو بیان کرنی ہو, سب سے افضل صیغہ اگر کسی کو اختیار کرنا ہو تو وہ کس صیغے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا. تو بعض علماء کرام نے کہا کہ جو ہے دوسرے جو کئی صیغے انہوں نے ذکر کیے, مگر جو ہے بعض علماء کرام نے کہا کہ سب سے افضل صیغہ یہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی صیغہ مطلب صیغہ یعنی کون سا جملہ جس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو ہے بیان کریں گے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, یہ بھی ایک جو صیغہ ہے. ہاں اسی طریقے سے الحمدللہ علی نعمہ و آلائہ, یہ بھی جو ہے ایک جو ہے صیغہ ہے. تو سب سے افضل صیغہ کون سا ہے؟ تو یہ علماء کرام جو ہے اس پر جو ہے ان کا جو اختلاف ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے افضل صیغہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سکھایا ہے, اور پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جو یہ پہلی آیت ہے, اور یہ جنتی جو ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو بیان کریں گے. سر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یونس کے اندر وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, سورہ نساء کی جو ہے آیت ہے. تو اس طریقے سے علماء کرام کے بہت سارے استنباطات ہیں, یعنی استنباطات کی کوئی انتہا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام
کی جو ہے کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی مطلب اس کے جو فوائد ہیں اس کی جو کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جو ہے ہمیشہ یعنی لوگ جو ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبع منہ العلماء، علماء کرام کبھی بھی اس سے جو سیر نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے جتنا آپ اس پر غور کریں گے اتنے نئے نئے معانی نئی نئی چیزیں جو ہے اس سے نکلتی رہیں گی. تو یہ جو ایک استنباط ہے. اسی طریقے سے یعنی بہت سارے جو استنباطات ہیں اس میں سے ایک استنباط یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اصحاب الکہف کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. کہا کہ جو سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. تب یہاں پر دیکھیے اصحاب الکہف کی وہ لوگ جو کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب 3 اقوال جو ہے نقل کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ان کا قصہ جو ہے بیان کیا، 3 اقوال جو ہے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا سیقولون 3 رابعهم كلبهم، کہ بعض لوگوں کا قول کیا ہے 3 ہے وہ، اور ان کا کتا جو ہے ان کے ساتھ تھا 3، یعنی ان کی تعداد 3 تھی. وَيَقُولُونَ 5 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ لوگ جو ہے 5 تھے، اور بعض لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَقُولُونَ 7 تھے وہ، پھر ان کے اس کے علاوہ جو ان کا کتا تھا. تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 2 قول کو رد کیا. پہلے 2 قول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے اور دونوں قول کا اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا رجمن بالغیب، یعنی یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کا جو وہم ہے، بس ایسے ہی یہ جو ہے کہہ رہے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. مگر تیسرا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی، اس کا رد نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 قول کا رد بیان کیا، تیسرے قول پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر کیا بس. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، یعنی ان کی تعداد جاننے نہ جاننے کا اس سے جو کوئی جو ہے فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. تو اب علماء کرام نے اس سے یہ استدلال کیا یا اس سے یہ استنباط کیا کہ تیسرا قول جو ہے صحیح قول ہے. تیسرا قول جو ہے وہی صحیح قول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 قول کی تردید کی، مگر تیسرے قول کو اللہ تعالیٰ نے اسے جو رد نہیں کیا. تو اس سے علماء کرام نے استنباط کیا کہ صحیح یہی ہے کہ وہ لوگ 7 تھے، وہ لوگ 7 تھے. تو یہ علماء کرام نے اس سے استنباط کیا ہے. تو یہ استنباط دقیق معنی ہے، یعنی اس کو سمجھنا یہ ہر کوئی جو اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، جس کے پاس جو دقیق فہم ہو اور قرآن مجید پر جو گہرا تدبر ہو، گہری نظر ہو آیات پر، وہی ان گہرے معانی کو نصوص سے نکال سکتے ہیں. اب آپ نے جو یہ سوال کیا کہ استنباط اور جو ہے استدلال میں فرق جو ہے کیا ہے، یہ دیکھیے استنباط جو ہے ہم نے کہا کہ یہ نبط سے اس کا معنی کیا ہے، نصوص سے باطنی معنی کو نکالنا، جو معنی اس کے اندر موجود ہیں چھپے ہوئے ان معنی کو نکالنا. البتہ استدلال کا معنی کیا ہے؟ استدلال کے اندر یہ چیز نہیں. آپ استدلال کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی یعنی خفی چیز کو آپ جو بیان کر رہے ہیں. اب مثلا میں کہوں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، اس کی دلیل قرآن مجید سے یہ ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تو میں نے اس آیت سے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، میں نے اس آیت سے استدلال کیا، یعنی میں نے اس آیت کو دلیل بنایا، میں نے اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا. تو استنباط کے اندر جو گہرائی ہے وہ استدلال کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے.
इस्तिंबात के अंदर इस्तिदलाल के अंदर वो माना नहीं, बस आप दलील नकल करें, आप दलील को बयान कर रहे हैं, ये इस्तिदलाल के अंदर, क्योंकि इस्तिदलाल की जो असल है वो क्या है, दल्ला यदुल्लु दिलाल। जी जी हाँ, तो जाहिरी तौर पर जो माना जाहिर हो जाता है वही इस्तिदलाल है। जी 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 शुक्रिया। यानी किसी भी चीज से आप जो है रहनुमाई हासिल करें, किसी भी चीज को आप जो है दलील बनाएं, अपना रहनुमा बनाएं, तो ये इस्तिदलाल इसके अंदर जो है हो जाएगा। मगर इस्तिंबात ये जो है गहरा माना है। जी 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 उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है गहराई है। तो इसीलिए अब इससे जो है हमको जो है ये फर्क जो वाज़ेह हो गया कि तफसीर और इस्तिंबात में क्या फ़र्क है, तफसीर और इस्तिंबात में फ़र्क क्या है। अब तफसीर जो है क्या है, अल्फाज पर जो है गौर करना, अल्फाज के मानी को समझना, मुफरदात को जो है समझना, तो कुरान मजीद के मानी को बयान करना, ये जो है तफसीर है। मगर इस्तिंबात कुरान मजीद के आयात के खफी मानी को, जो मानी जो है ज़ाहिर नहीं है, बातिनी है, अंदर वो मानी पाए जाते हैं, उनका इस्तिखराज करना, उनको निकालना, ये इस्तिंबात का माना है। और इस्तिंबात जो है हर एक का अमल नहीं हो सकता, इस्तिंबात के अंदर हर कोई जो दाखिल नहीं हो सकता है जब तक कि यानी उसका अरबी ज़ुबान के अंदर, इसी तरीके से इल्म के अंदर, कुरान के अंदर उसका कदम जो है मजबूत ना हो, इसलिए उसके अंदर गहराई ना हो, वो जो है कुरान मजीद से जो वो मानी को निकाल, चूंकि कुरान मजीद अरबी में है, तो अरबी के अंदर जब तक आप जो उसके मुफरदात को, उसके गहरे मानी को नहीं समझेंगे, आप ये मानी जो अखज़ नहीं कर सकते हैं कुरान मजीद से। तो इसलिए अरबी ज़ुबान के अंदर जो है महारत और उसके अंदर अबूर जो है ये इस्तिंबात के लिए इंतहाई अहम है। सिर्फ वही काफ़ी नहीं है, बल्कि दूसरे उलूम जो है होना और जो है कुरान और हदीस पर जो है गहरी नज़र होना, ये इस्तिंबात के लिए जो है ज़रूरी है। तो इससे हमको मालूम हुआ कि इस्तिंबात ये सबसे आला दर्जा है और ये अहले इल्म के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है जिक्र किया है। तो इस तरीके से हमने तअवील, तदब्बुर और इस्तिंबात का लुग़वी माना और जो है शरई इस्तिलाही माना, और इनमें और तफसीर के अंदर क्या फ़र्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन तमाम को जाना, इन तमाम को मालूम किया। अब इसके बाद जो हमारे पास आज का जो है मौजू है वो है तफसीर की मुख्तलिफ एतबारात से उसकी किस्में। यानी तफसीर का माना हम जो है जानते हैं कि तफसीर का माना जो है कुरान मजीद के मानी को बयान करना, बयानु मानिल कुरानिल करीम, जैसे हमने बयान किया कि ये जो शेख इब्न उथैमीन रहिमहुल्लाह ताला की जो है तारीफ है, बयानु मानिल कुरानिल करीम, कुरान मजीद के मानी को बयान करना। अब उलमाए किराम ने कुरान मजीद तफसीर के अक़साम जो है उन्होंने बयान किए, मतलब मुख्तलिफ एतबारात से। तो ये भी एक तालिब इल्म को जो है जानना चाहिए, मालूम जो है करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अगले मरहले में जो है समझने में आसानी होगी। तो ये तफसीर के जो है अक़साम हमने कहा कि मुख्तलिफ एतबारात से इसकी तक़सीम होती है। मैं आपके सामने 4 एतबारात का जिक्र करूंगा। मैं आपके सामने 4 एतबारात यानी 4 नाहियों से, 4 मुख्तलिफ अंदाज से उलमाए किराम ने तफसीर की तक़सीम जो है की है। ठीक है, तो पहली जो तक़सीम है वो है लोगों के हिसाब से, लोगों के एतबार से। कि तफसीर का समझना लोगों के हिसाब से, तफसीर का ताल्लुक लोगों से, ये पहली तक़सीम है, ये पहली जो किस्म है। अगर मैं इसको अरबी में कहूं तो मैं कहूंगा कि जो है बिअतिबारी मारिफतिन नासी लहू, जैसे उलमाए किराम ने कहा बिअतिबारी मारिफतिन नासी लहू, यानी लोगों की मारिफत के एतबार से उसकी तक़सीम। दूसरी जो तक़सीम है वो है बिअतिबारी बिइतिबारी
طريق الوصول إليه باعتبار طريق الوصول إليه. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی تفسیر پر تفسیر کی طرف پہنچنے کے اعتبار سے اتنی تفاسیر جو ہے موجود ہیں، تو تفسیر ان تفسیروں کو کیسے جو کی طرف کیسے پہنچا جائے گا، ان تفسیر کو کیسے حاصل کیا جائے گا، تفسیر کے سمجھنے کا راستہ کیا ہے، تو یہ دوسرا اعتبار ہے، باعتباری طریقی الوصول الیہ، یعنی تفسیر کو پہنچنے کے راستے کے حساب سے اس کی تقسیم۔ تیسری جو تقسیم ہے وہ ہے باعتباری اسالیبہ، باعتباری اسالیبہ، یعنی تفسیر کے اسلوب کے اعتبار سے، تفسیر کے جو طریقے ہیں، اسلوب یعنی انداز، ان کے حساب سے تفسیر کی تقسیم۔ چوتھا اور آخری جو اعتبار ہے وہ ہے باعتباری اتجاہات المفسرین، یعنی مفسرین کی توجہات کے حساب سے، انہوں نے جو تفسیریں لکھی ہیں، تفسیریں انہوں نے بیان کی ہیں، اس حساب سے تفسیر کی تقسیم۔ عربی میں ریپیٹ کیجیے سر۔ شاید چوتھا والا واپس سے بولیے۔ ہاں میں شروع سے جو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پہلی جو تقسیم ہے وہ ہے باعتباری معرفت الناس له، أي للتفسير، باعتباری معرفت الناس له۔ دوسری جو تقسیم ہے باعتباری طریق الوصول الیہ، باعتباری طریق الوصول الیہ۔ تیسری جو تقسیم ہے وہ ہے باعتباری اسالیبہ، باعتباری اسالیبہ۔ چوتھی اور آخری تقسیم وہ ہے باعتباری اتجاہات المفسرین فیہ، باعتباری اتجاہات المفسرین فیہ۔ تو اب یہ چار تقسیمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب انشاءاللہ ہم ایک ایک پر جو ہے بات کریں گے، ایک ایک پر بات کریں گے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بالکل اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ تو پہلی تقسیم جو ہم نے کی وہ ہے باعتباری معرفت الناس لہ، یعنی لوگوں کی معرفت کے حساب سے، تفسیر کے اندر لوگوں کی معرفت کیسے ہونا چاہیے، کیسے ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کی تقسیم ہے۔ تو اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر بہت ہی جو ہے معروف ہے، اور یہ تقسیم بھی جو اسی حساب سے ہے، یعنی ان کے اس اثر کی وجہ سے، ان کے اس اثر اور قول کی وجہ سے۔ تو ان سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے یہ کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، کہ التفسیر علی اربعۃ اوجہ، تو اس اعتبار کو انہوں نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی جو قسم ہے باعتباری معرفت الناس لہ، اس کو انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ التفسیر علی اربعۃ اوجہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جو تفسیر ہے وہ چار طریقوں پر ہے۔ تو انہوں نے پہلی چیز جو بیان کی، وجہ تعرفہ العرب من کلامها، وجہ تعرفہ العرب من کلامها، یہ پہلی چیز ہے، پہلی وجہ ہے، یعنی پہلی چیز ہے تفسیر کے اندر لوگوں کی معرفت کے حساب سے۔ دوسری جو چیز ہے سر، اس کا اردو میں بولیے سر، پہلا والا وجہ۔ ہاں، وجہ تعرفہ العرب من کلامها، یعنی جو بھی عربی ہے، یعنی عربی زبان سے واقف ہے،
عربی زبان کو سمجھتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے. یعنی ایک عربی پر یہ یعنی خفی نہیں ہے, یعنی ہر عربی اس کو سمجھ سکتا ہے. اس کا عربک میں کیا تھا؟ یعنی جو بھی عربی ہے, یعنی مطلب عربی اس کی زبان ہے, عرب کے اندر وہ ہے, تو چونکہ عربی اس کی زبان ہے اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے عربی کے اندر نازل فرمایا, تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سنے گا تو وہ اس کو جو ہے سمجھ میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو جو سننے سے, یعنی بعض آیتوں کو سننے سے اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا جو ہے کہنا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کا پیغام کیا ہے اس آیت کے اندر, اس کو فوراً جو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ پہلی تقسیم بیان کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں کے حساب سے, ٹھیک ہے نا. وجہ تعرفہ العرب من کلام, یعنی ہر عربی اس کے معنی کو جو سمجھ سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس کی زبان میں نازل کیا, تو جو بھی مفردات کو سمجھ سکتا ہے. اب اس کی مثال کیا ہے, جیسے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو اب یہ ہر عربی اس کو سمجھ سکتا ہے, جس کو بھی عربی زبان جو معلوم ہے وہ اس کو آرام سے سمجھ سکتا ہے. اس طریقے سے الحمد للہ رب العالمین, تو الحمد کا معنی اس کو معلوم ہے, للہ کا معنی اس کو معلوم ہے, رب کا معنی اس کو معلوم ہے, العالمین کا معنی جو اس کو معلوم ہے. تو اس طریقے سے جس کو بھی عربی زبان معلوم ہے, عربی زبان کے مفردات سے وہ واقف ہے, اس کے معنی کو سمجھتا ہے, تو اس کو یہ جو ہے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی اس کے ظاہری معنی کو وہ سمجھ سکتا ہے, اگرچہ کہ باطن یہ جو ہے اس کو جو معلوم نہ ہو, اس کے اندر جو دوسرے معانی ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہو. ہاں جی 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 جی. تو جو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے یہ اس کو سمجھ سکتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عربی زبان, چونکہ عربی زبان کے اندر بہت سارے جو استعمال کے طریقے ہیں, بہت سارے جو اس کے اسالیب ہیں, تو ہر عربی اس کو جان سکتا ہے کیونکہ یہ ان کی زبان ہے. اس طریقے سے ہم اردو کے اندر جو ہے مختلف جو ہے محاوروں کو سمجھ سکتے ہیں, استعارے جو عربی اردو زبان کے اندر جو چیزیں ہیں, یعنی بہت ساری چیزوں کو سے ہم واقف ہیں, چونکہ ہم جو اردو زبان سے واقف ہیں, تو اس لیے ہم جو ہے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو زبان کے استعمالات کیا ہیں, کس عبارت کو, کس کلمے کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے, کس سیاق میں استعمال کیا جاتا ہے, اس سے ہم جو ہے واقف ہیں. تو اس طریقے سے عربی زبان, چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے عربی میں ہے, قرآن مجید عربی میں نازل ہوا, تو اس لیے ہر عربی جو ہے اس کو جان سکتا ہے. تو یہ پہلی تقسیم ہے ابن عباس کی. دوسری چیز جو انہوں نے بیان کیا, کہا کہ وَتَفْسِيرٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهْلِهِ. دوسری تقسیم یہ ہے کہ لا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهْلِهِ, یعنی کسی کو اس کے نہ سمجھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ معذور نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کوئی جو ہے قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا, اس کا معنی جو ہے میں نے نہیں سمجھا, تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. یعنی یہ تو پہلی بات جو ہے عربی کے لیے, اور پھر عربی کے بعد جو بھی قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھ سکتا ہے, ترجمے کو پڑھ سکتا ہے, اس کو یہ معنی سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. وَتَفْسِيرٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهْلِهِ, یعنی قرآن مجید کی تفسیر, اس کی جہالت کا کوئی عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے جو نہیں معلوم تھا, مجھے اس کا معنی جو نہیں معلوم, تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام جو ہے نازل فرمایا ہے, اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, تو کوئی بھی عربی اگر یہ سنے گا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے مجھے نماز قائم کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ پڑھے گا کتب علیکم الصیام, کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں,
تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے مجھ پر روزے فرض ہیں. اسی طریقے سے سب سے اہم چیز جو ہے توحید ہے. اگر وہ یہ آیت پڑھے گا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا معبود ہے. تو یہ جو اس قسم کی جو آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر ہیں، یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نواہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی اس قسم کے جو منہیات ہیں، وَلَا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. تو یہ سب سے پہلے عربی جس کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ان اوامر کے کرنے کو طلب کر رہا ہے، اسی طریقے سے ان چیزوں سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، اس کو فوراً سمجھ میں آئے گا. اور اسی طریقے سے جو قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو وہ پڑھ سکتا ہے، تو جب وہ پڑھے گا ترجمے کے اندر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ جو ہے تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور کسی نفس کو قتل مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، اور اسی طریقے سے فواحش کے قریب مت جاؤ. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری یہ جو محرمات کو اللہ نے بیان کے پڑھے گا تو اس کو فوراً سمجھ میں آئے گا. تو اس طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دوسری چیز کہا کہ وَتَفْسِيرٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهْلِهِ، کوئی عذر یہ بیان نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہ جو ہے مجھے یہ جو ہے سمجھ میں نہیں آیا یا مجھے معلوم نہیں تھا. اگرچہ کہ دوسرے احکام، دوسری چیزیں جو آیات کے اندر اس کو نہیں سمجھ میں آئیں گے، مگر یہ صریح حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا. تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا عذر جو ہے بیان نہیں کر سکتا ہے. تو یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم انہوں نے کہا کہ وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعُلَمَاء، وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاء. تیسری چیز یا تیسری وجہ وہ ہے جو صرف علماء کرام جو ہے جانتے ہیں، جو صرف علماء کرام جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی فہم جو ہے ان کے اندر جو ہے زیادہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے جو معانی کو جو سمجھتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو متشابہ آیتیں ہیں، متشابہات ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے تعلق سے بیان فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس. یعنی بہت سارے لوگ جو اس کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں کہ جو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، مگر جو علماء اس کو جانتے ہیں، علماء کرام کے پاس اس کا علم موجود. تو اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے عام لوگ نہیں جان سکتے ہیں، مگر جو راسخین ہیں علم کے اندر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والراسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران میں کہا وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی وصل کی صورت میں جنہوں نے دونوں آیتوں کو جو ملا کر پڑھا ہے، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راسخین کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ راسخین کے پاس بھی ان متشابہ آیتوں کا علم موجود ہے، وہ لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں، اس کو جو ہے جانتے ہیں، مگر عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، عام لوگوں کے پاس ان کا علم نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم نے بیان کیا کہ استنباط، قرآن مجید کے آیات سے استنباط کرنا، ان سے فوائد کا جو ہے نکالنا، یہ بھی جو ہے اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام ہے. تو اس لیے اہل علم کا مقام قرآن مجید کے اندر جو بہت ہی اونچا ہے. تو یہ تیسری چیز ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا. چوتھی چیز اور آخری چیز جو اس حساب سے جو پہلی تقسیم میں ہے وہ ہے وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، وَتَفْسِيرٌ
لا يعلمه إلا اللہ کہ قرآن مجید کی وہ تفسیر جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے اس کو, اور جس نے اس کے جاننے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کو اس چیز کا علم ہے تو وہ جھوٹا ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ قیامت آنے والی ہے, مگر کب آئے گی, کس سال آئے گی, کس مہینے میں آئے گی, ہاں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے. تو اس میں کسی بندے کا کوئی دخل, یہ کوئی بندہ نہیں بیان کر سکتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں فرمایا مل مسئول عنها بعلم من السائل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے اور جبریل کو بھی نہیں معلوم ہے. تو اگر ان کے بعد اگر کوئی عالم یا کوئی دوسرا شخص یا کوئی طالب علم یہ کہے کہ جو ہے یہ دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اسی طریقے سے جو بھی غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ اس کا دعویٰ کرے. اب جیسے دابۃ الارض ہے, اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قیامت کے قریب دابۃ الارض جو ہے نکلے گا, تو وہ کیسا ہوگا, اس کی صفت کیا ہوگی, ہاں تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جان سکتا ہے. تو بہرحال تو مخلوق کا علم وہاں تک جو محدود ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پہلے اعتبار سے, ہم نے ابھی پہلا ہی اعتبار جو بیان کیا, ابھی 3 اعتبارات ہمارے پاس جو باقی ہیں, اور پہلے اعتبار کیا ہے؟ لوگوں کی معرفت کے حساب سے. تفسیر کو جاننے والے کتنے کیسے لوگ ہیں, ان کی تقسیم کیا ہے, اور جو کون کس کی تفسیر, کون سی تفسیر جان سکتا ہے, کون سی نہیں جان سکتا ہے, اس حساب سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا. تو پہلی چیز ہم نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ التفسیر علی 4 اوجہ, التفسیر علی 4 اوجہ, کہ تفسیر کے 4 تفسیر جو ہے 4 وجوہات پر ہیں, 4 اس کی جو تقسیمات ہیں اس حساب سے. پہلی تقسیم انہوں نے کہا کہ وجہ تعرفہ العرب من کلامها, وجہ تعرفہ العرب من کلامها. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ وتفسیر لا يعذر احد بجہلہ, لا يعذر احد بجہلہ. تیسری چیز, تیسری وجہ انہوں نے کہا وتفسیر لا يعلمه الا العلماء, یعنی وتفسیر يعلمه العلماء, وتفسیر يعلمه العلماء. چوتھی اور آخری چیز اس کے اندر وجہ وتفسیر لا يعلمه الا اللہ, وتفسیر لا يعلمه الا اللہ, ومن ادعى علمه فقد كذب, ومن ادعى علمه فقد كذب. تو یہ 4 چیزیں پہلی وجہ کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کی. تو ہمارا وقت بھی جو ختم ہونے جا رہا ہے, تو اس کے بعد کے جو اعتبارات ہیں 3 اعتبارات باقی ہیں, انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. اگر اس کے تعلق سے کوئی استفسار, کوئی جو سوال وغیرہ ہو تو انشاءاللہ آپ 1-5 منٹ کے اندر جو اس کو کر سکتے ہیں. شیخ حروف المقطعات بھی اس کے اندر آئیں گے, حروف المقطعات بھی اس کے اندر آئیں گے, تفسیر لا يعلمه الا اللہ. دیکھیے اصل میں جو ہے الحروف المقطعات جو ہیں یہ کوئی کلمہ نہیں ہے, بلکہ یہ حروف ہیں. یہ الحروف المقطعات یہ حروف ہیں, اور جو عرب کے اندر یہ معروف ہے کہ حروف کے جو معانی نہیں ہیں, حروف کے معانی نہیں ہیں. اب جیسے الف ہے, الف کا کیا معنی ہے, با ہے اس کا کیا معنی ہے, یہ حروف ہیں. تو حروف کا کوئی معنی عرب کے پاس جو ہے نہیں ہے, جب تک کہ وہ مرکب نہ ہو, وہ کلمہ کی شکل میں نہ ہو. تو کلمات ہی کے جو معانی ہوتے ہیں, حروف کے جو معانی نہیں ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو الحروف المقطعات ہیں, اگرچہ کہ سلف کے اندر سلف نے اس کے یعنی کئی معانی انہوں نے بیان کیے ہیں, کئی معانی انہوں نے
ذکر کیے ہیں انہوں نے اس میں جو اجتہاد کیا ہے، مگر ہم اس کے تعلق سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے متشابہات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے، اگرچہ کہ بعض علماء کرام نے حروف مقطعات کے تعلق سے یہ کہا کہ جو ہے اللہ اعلم بمعناها، اللہ اعلم بمعناها، یعنی اگر ہم الحروف المقطعات کو اصلاً اگر متشابہ میں جو شامل کریں گے، جبکہ شامل کرنا جو درست نہیں ہے، شامل کرنا جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ یعنی جمل نہیں ہے، یہ جو ہے کلمات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحروف المقطعات کو جو ہے نازل فرمایا تحدی کے لیے، چیلنج کے لیے، ان کو یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ جو تمہارا کلام ہے، تم جو اس کے جو ماہر ہو، تم جو اپنے آپ کو جو اس کے اندر فصیح اور بلیغ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو اس جیسا جو کلام لے کر آؤ۔ تو اسی لیے جہاں پر بھی جو یہ حروف مقطعات ہیں یعنی فی الغالب ان کے بعد قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قاف والقرآن المجید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طریقے سے طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ حروف مقطعات، ان کے معانی نہیں ہیں، یہ جو ہے حروف ہیں، علماء کرام نے، سلف صالحین نے اجتہاد کیا ہے، اس کے جو معانی انہوں نے مختلف اعتبارات سے بیان کیے ہیں، مگر حروف کے جو معانی نہیں ہیں، تو اسی لیے ان کو متشابہات میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ آپ نے اس جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کی عربی آپ نے بھیج دی ہے کتاب ہم سب کو؟ نہیں، میں جو ہے شیخ کا جس کو ہم نے اصل جو ہے شیخ ارشد بشیر صاحب کی جو کتاب ہے حفظہ اللہ مدنی علوم القرآن پر، وہ شاید ہم نے جو ہے بھیج دیا ہے، وہ جو ہے اپلوڈ کر دی گئی ہے کتاب، مگر یہ جو ہم جو پڑھا رہے ہیں اس کو ہم جو ہے اکٹھا کر کے انشاءاللہ پھر جو ہے اپلوڈ کریں گے، ہر درس کا انشاءاللہ ہم درس کے بعد انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ تو آج کا جو درس ہوا ہے اس کو ہم عربی میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے بھیج دیں گے، عربی میں ہم جو ہے بھیج دیں گے انشاءاللہ، پھر آپ جو ہے اس کا مراجعہ جو ہے کر لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہ جو ایک بک آئی ہے علوم القرآن، جی جی جی، شیخ ارشد بشیر جی مدنی، اٹ از یہ ریلیٹڈ اسی جو آپ تفسیر پڑھا رہے ہیں اسی سے متعلق ہے؟ ہاں جی جی جی، صحیح۔ ہاں تو یہ جو ہے علوم القرآن، ابھی ہم اصل میں جو ہے آپ کے سامنے تعریفات جو ہے بیان کر رہے ہیں، اہم جو تعریفات ہیں ان علوم کے، اس کو ہم جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ تو شیخ کی کتاب سے ہم جو استفادہ کریں گے کچھ خاص مقامات پر، کچھ خاص جو موضوعات پر، مگر معاصرین کی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان تمام مباحث کو جمع کرنے والی اردو میں کوئی کتاب موجود نہیں ہے فی الحال، یعنی جو میں آپ کے سامنے مباحث ذکر کر رہا ہوں ان کو جامع شکل میں مرتب جو ہے کیا گیا ہو اردو میں نے جو ہے ابھی تک جو ہے کوئی کتاب جو ہے نہیں دیکھی ہے۔ تو اس لیے عربی زبان ہی کے اندر جو کتابیں ہیں معاصرین کی، علماء کرام کی، جو سعودی عرب کے اندر موجود ہے، مثلا جو شیخ مساعد الطیار جن کی جو ہے فصول فی اصول التفسیر، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نقل کیا ہے، یہ جو ہے فصول فی اصول التفسیر سے میں نے جو ہے ذکر کیا ہے، جس کے مؤلف ہیں شیخ مساعد ابن سلیمان الطیار حفظہ اللہ، مساعد ابن سلیمان الطیار۔ تو اس سے جو ہے میں نے یہ ساری باتیں جو ہے نقل کی ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو یہ پی ڈی ایف بھی جو ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو یہ کتاب جو ہے میں بھیج دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں، اس سے آپ جو ہے درس کا جو ہے فالو اپ کر سکتے ہیں۔ اور التفسیر المیسر بھی میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا، وہ التفسیر المیسر جو میں ابھی بھیج نہیں سکا کیونکہ وہ بہت ہی یعنی میں کوشش کیا مگر جو وہ نہیں ہو سکا، انشاءاللہ میں دوبارہ کوشش کر کے اس کو اور اس کتاب کو جو میں انشاءاللہ آپ کو روانہ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، شکر۔ اور کوئی سوال استفسار؟ شیخ اس کی اردو میں اگر کوئی شرح ملتی تو اچھی تھی شیخ۔
اردو میں وہی اصل میں جی جی بالکل، چونکہ معاصرین یہاں پر جو ہے ان مباحث کو جو ہے اصول التفسیر کے اندر اتنا مطلب سارے موضوعات کو اکٹھا کر کے جو ہے جمع نہیں کیا گیا ہے. تو اس لیے جو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کے لیے جو ہے کچھ ایسی چیز تیار ہو جائے، نوٹس جسے انشاءاللہ اردو میں لیا جا سکے، اردو میں جو استفادہ کیا جا سکے انشاءاللہ. یہ میرا ریکویسٹ ہم تمام بھائیوں سے اور جو بھی ہے میرے ساتھ یہاں پہ، ہم یہ ویڈیوز جو ریکارڈ ہو کے آ رہے ہیں زوم سے، یہ 4 دن یا 5 دن ہی سیو ہو رہے ہیں. اس کی وارنٹ، اس کی جو کیا بولنا چاہیے، اس کی ریکارڈنگ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، بٹ وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں. آج ایکسپائر ہو گئے ہیں سارے جنوری کے ویڈیوز، رائٹ؟ تو میں نے کچھ واپس دیکھا ہے، کچھ نہیں دیکھا ہے. اگر آپ میں سے کوئی اس کو ریکارڈ کر رہا ہے اجازت لے کے، تو برائے کرم کہیں پہ آن لائن بٹلی وغیرہ پہ سیو کر دیجئے مینجمنٹ کو بتا کر، تاکہ ہم لوگ ایک لانگ ٹرم اس کو ریفر کر سکے. شارٹ ٹرم میں کئی بار ایسا ہوتا ہے شیخ کہ سنڈے آتے آتے کام سے مصروف ہو کے ہم کو دیکھنے کا وقت نہیں ملتا. جب جو سن لیا کلاس میں سن لیا، اس کے بعد واپس اس کو ریفر کرنے کے لیے 7 دن کے اندر لنک ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو وہ ریفر ہو ہی نہیں پا رہا ہے واپس. ڈاکیومنٹیشن کچھ نہیں ہے، اور وہ کلاس کو ریکارڈنگ بھی دیکھنے کے لیے انلیس ایڈمن وہ آئی تھنک 7 دن سے زیادہ نہیں ایکسٹینڈ کر پا رہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایکسپائر ہو رہی ہے ساری ریکارڈنگ، وہ سیو نہیں ہو رہی ہے. تو اگر کوئی ریکارڈ کر رہا ہے بھائی، کوئی لیپ ٹاپ پہ اگر یوز کر رہا ہے، تو پلیز ریکارڈ کر کے مینجمنٹ سے اجازت لے کے سب سے شیئر کر دیں گے تو بہت بہتر رہے گا. جزاک اللہ خیر. جی جی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایڈمن بھی شاید موجود ہیں انشاءاللہ، وہ ہم کو شاید سن رہے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نقطے کی طرف جو ذرا توجہ دیں، اور انشاءاللہ وہ سارے ویڈیوز کو جو محفوظ کر کے طلبہ اور طالبات جو ہے اس سے استفادہ کرنے کا جو ان کو جو ہے موقع عطا کریں. جزاکم جی اللہ شیخ، خیر. میرا بھی یہی سوال ہے. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرے خیال میں جو ہمارے ایڈمن ہیں جو شاید وہ موجود ہیں، وہ شاید سن رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر جو غور کریں گے اور جو اس کو آسان جو ہے بنائیں گے. جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا. فیکم. ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر ہم اگلے درس میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ محفوظ کیجئے، اور اس کو اگر کچھ سوال ہو تو انشاءاللہ پھر ہم جو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو جو معلوم کریں گے. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، نفعنا اللہ بما سمعنا، آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.